تحریک انصاف نے ہر شہر اور گلی سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملکی مفاد میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اپنے حق کے لیے تحریک شروع کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کی مہمان نوازی کریں گے، ہم انہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کرنا سکھائیں گے، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پی ٹی آئی کے اعلان پر رد عمل، کہا کے پی حکومت عوامی مسائل پر توجہ دے۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 26 اراکین کی نااہلی کا ریفرنس، اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن تعطل کا شکار، اپوزیشن کا آج مذاکراتی سیشن میں شرکت سے انکار۔ ملک احمد خان بچھڑ نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ مصروف ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ بلوچستان میں پنجابیوں کو نہیں پاکستانیوں کو قتل کیا گیا، پنجابیوں کو بلوچوں سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ ہماری مائیں شہیدوں کا پھولوں کے گلدستوں سے استقبال کرتی ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور ازبک ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ، علاقائی روابط کے فروغ پر اتفاق، چین میں ایس سی او وزیر خارجہ اجلاس کے موقع پر آئندہ ملاقات پر بھی آمادگی ظاہر۔ مقبوضہ کشمیر کی وہ اذان جسے 22 کشمیریوں نے جان دے کر مکمل کی۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 1931 میں ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ کر کے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ آزاد کشمیر اور ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور سیمینارز، کل جماعتی حریت کانفرنس کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ قوم کا 22 عظیم کشمیری شہداء کو خراج عقیدت، صدر مملکت کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی جدوجہد کو انسانیت، آزادی اور حق کے لیے عظیم قربانی قرار دیا۔ چیئرمین سینٹ کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ، چاروں وزرائے اعلیٰ کا بھی کشمیری شہداء کو خراج عقیدت۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ 13 جولائی شہادتوں کا آغاز تھا جو آج بھی جاری ہے۔ آزادی کی جدوجہد ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن ہے، ہم خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے دیں گے۔ مشال ملک کہتی ہیں 1931 سے آج تک کشمیریوں کا عزم ناقابل شکست ہے، ایک دن کشمیر میں آزادی کی اذان ضرور گونجے گی، اذان کے لیے جان دینے والوں نے تاریخ رقم کی۔ ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا، بھارت کا انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ڈوگرا راج کی بندوقیں اور بھارت کا تشدد دونوں ایک ہی ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عقائد، شناخت رائے کو ریاستی طاقت سے کچلنا انسانی وقار کی تضحیک ہے۔ مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ شہری ہو جائیں تیار، برسات ہوگی لگاتار۔ ملک میں آج سے مانسون کے ایک اور سسٹم کی انٹری، مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی کے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ سندھ میں 15 سے 17 جولائی تک کراچی، تھرپارکر، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بارش کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار۔ کراچی والوں کا موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ساحل کا رخ۔ میرپور ماتھیلو میں دریا سندھ کی بے قابو لہریں، 3 قیمتی جانیں نکل گئی۔ ایک ہی خاندان کی 3 خواتین دریا کراس کرتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق۔
घरों के करीब आते पानी से अहले इलाका खौफजदा, मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाली। इलाके में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल, हिफाजती इकदाम न होने पर आवाम का इजहार गम व गुस्सा। सानहा सवात पर कायम तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद। सूबाई हुकूमत ने प्रोविंशनल ओवरसाइट कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। लोकल गवर्नमेंट ने सियाहत, मादनियात समेत दीगर महकमों ने जिम्मेदारान कमेटी में शामिल। कमेटी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को माहाना सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स पेश करेगी। अदाकारा हुमैरा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खोल लिए। 2 अफराद के बयानात भी कलमबंद। शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली गई। बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू। अदाकारा की बड़ी भाभी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया कि हुमैरा के छोटे भाई नवेद असगर के साथ इख्तलाफात थे। जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची चली गई। उसके बाद दोबारा वो घर नहीं आई। और घर में कहती थी कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे घर में से गाड़ी दे दें, गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे दे दे, मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन उसका भाई नहीं देता था उसको गाड़ी। कराची में डाकू सुनार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार। डकैती की वारदात तारिक रोड पर पेश आई। डाकू सुनार से 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। सुनार के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुलजिमान ने वारदात की। वाक़े का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाज़े कर दिया। कहते हैं अमरीका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। जो उम्मीद की किरण है और जो हमारे लिए एक इत्मीनान और ख़ुशी का बायस बन सकता है, वो पाकिस्तान, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। और इस नए रीजन में इन तीनों ममालिक का एक नया अप्रोच है। खित्ते के अमन, खुद मुख्तारी और तरक्की का वाहिद रास्ता पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इत्तेहाद में पोशीदा है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नई सर्द जंग मादनियात और वसाइल पर कब्जे की दौड़ है। नेटो को शिकस्त, भारत का गुरूर खाक में। इसराइल और अमरीका की पसपाई, एशिया के उभार की अल्लामा इकबाल की पेशगोई पूरी हो रही है। अरब हुक्मरान अमरीकी अड्डों के मुहाफिज बन चुके। GTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। वफाकी वज़ीर SN इकबाल से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान और दीगर इंजीनियर्स अहदेदारों की मुलाकात। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ एक मजबूत हिकमत अमली मुरतब देरी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। SN इकबाल कहते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील दी जाएगी। तमाम सूबों की मुशावरत से भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब करेंगे। सिंध मुल्क को तवानाई के बहरान से निकाल सकता है। सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 6 वर्षों में थरकोल ने 30 मिलियन टन कोयला मुख्तलिफ आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स को फराहम किया। मुताबिद सोलर एनर्जी मनसूबे भी जेर तकमील है। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क की मनसूबाबंदी की जा रही है। में अंधी गोली का ड्रामा रचाकर हामला बीवी को कत्ल करने वाला शौहर गिरफ्तार। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और कत्ल की तस्दीक। मकतूला के भाई ने बहनोई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 7 इलाकों को नो बर्ड जोन करार दे दिया। ईस्टर्न बाईपास, मनावा अस्पताल, धोरियांवाला, चुंगी, अमर सिद्धू, इचरा और चामेरा के इलाके शामिल। इन इलाकों में खुला कूड़ा करकट और ज़ाया शुदा खाने पीने की अशिया के फेंकने पर पाबंदी होगी। छतों पर परिंदों और जानवरों को चारा डालना भी ममनू होगा।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید، کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو خوفناک انتخاب پر مجبور کیا، فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران یورینیم افزودگی کے حق کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا واضح پیغام، کہتے ہیں یورینیم افزودگی ایران کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے سائنسی اور تکنیکی حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہماری قومی خود مختاری اور سائنسی ترقی سے جڑا ہے۔ کسی بھی معاہدے کی بنیاد اس کے حق کے احترام پر ہوتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 110 فلسطینی شہید، جنوبی رفح میں قائم امریکی مرکز کے باہر خوراک کی منتظر 34 افراد بھی شامل۔ قطر میں جاری جنگ بندی مذاکرات تعطل کا شکار، حماس نے اسرائیل کی مجوزہ انخلا کی نقشہ بندی کو مسترد کر دیا۔ شمالی کوریا کا یوکرین جنگ میں روس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات، روس کا بھی شمالی کوریا کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اظہار۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنی اتحادی یورپی یونین پر بھی وار، 30% اضافی ٹیرف لگا دیا۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا، میکسیکو پر بھی 30% اضافی ٹیرف۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی تو ٹیرف میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا سٹار عبدالرزاق دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار، پس تک گلوکار کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ دبئی کے حکام کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ عبدالرزاق گزشتہ کچھ سالوں سے دبئی میں مقیم ہے اور ان کے پاس دبئی کا گولڈن ویزا ہے۔